سب کو پتا ہے کہ غزہ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، لیکن آخری پلان جو کہ نیتن یاہو نے دیا ہے وہ اتنا زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے کہ وہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اسرائیل اب غزہ کے اوپر اپنے آخری حملے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ تب تک رکنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ پورے غزہ کے اوپر قبضہ نہ کر لے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اب نیکسٹ نیتن یاہو کا کیا پلان ہے، اسرائیل کا کیا پلان ہے۔ اس قدم کے لیے اسرائیل نے جتنی بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایڈ جو کہ غزہ کے اندر پہنچ رہی تھی کسی نہ کسی طریقے سے، اس سب کے اوپر بلاکی لگا دی ہے۔ غزہ کے اندر اب پانی اور خوراک کی سخت قلت ہے اور اس چیز سے جو بچے اور بوڑھے ہیں ان کے اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس سب کو دیکھنے کے بعد جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں جن میں آسٹریلیا، یوکے، فرانس اور کینیڈا جیسے ممالک ہیں، وہ فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ نیکسٹ منتھ جو UN کا سمٹ ہو رہا ہے اس میں وہ فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کریں۔ 2 سال سے ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن کنٹریز کسی نہ کسی طریقے سے غزہ کے اندر جو جنگ جاری تھی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آج غزہ کی تصویریں جتنی خوفناک اور خطرناک ہیں ان کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اور اب سچ بولنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس سارے میٹر کا 2 سال سے جو جنگ جاری ہے اسرائیل کی سیلف ڈیفنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سب کا تعلق صرف ایک شخص سے ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے، اور جو اکیلا ایسا شخص ہے جو اس جنگ کو روک سکتا ہے۔ تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی آگے بڑھے گی اور اسرائیل کو روکے گی، یا پھر نیتن یاہو اپنے خوفناک اور خطرناک پلان کے ساتھ آگے بڑھے گا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو۔ تو سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیں جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ اس میں فلسطین کی تھوڑی سی میپ کی ہسٹری دکھائی گئی ہے۔ 1946 تک اس پورے خطے میں صرف فلسطین کی ریاست قائم تھی اور اسرائیل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر UNO کا پلان کے مطابق 1947 میں یہاں پر اسرائیل کو جگہ دی گئی اور تب 50% جو جگہ تھی وہ فلسطین کے پاس تھی، 50% جگہ تو تھی وہ اسرائیل کے پاس تھی۔ لیکن اس کے بعد جنگیں جاری ہوئی عرب کے ساتھ اسرائیل کی، اور اسرائیل نے اپنے قبضے کو آہستہ آہستہ سے بڑھانا شروع کر دیا۔ اور 1967 تک آپ جا کے چیک کرو کہ آلموسٹ 80% ایسی جگہ ہے جس پر جو اسرائیل ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور 20% جگہ صرف فلسطین کے پاس رہ گئی تھی۔ اور 2012 میں تقریباً 90% ایسی جگہ تھی جس کے اوپر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا، اور 20% جگہ صرف غزہ کے پاس تھی۔ اور آج اب پریزنٹ 2025 میں اسرائیل تقریباً 98% جگہ پر قبضہ کر چکا ہے، اور صرف تھوڑی سی جگہ فلسطین کی ریاست کے پاس رہ گئی ہے، جس میں غزہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور ویسٹ بینک کے اندر تھوڑی سی جگہ ہے جو کہ جارڈن ریور کے پاس ہے۔ اور اسرائیل کا جو نیکسٹ پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی جگہ فلسطین کی بچ چکی ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ اور اس قبضہ کرنے کی جو ریزن ہے وہ بڑی سمپل ہے۔ وہ اس کی ریزن یہ دیتے ہیں کہ جو خداوند ہے اس نے یہودیوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر یہودیوں کو بسائے گا۔ اب آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوگے کہ یہ UN کی جو جنرل اسمبلی جو سپٹمبر 18 2024 کے اندر ہوئی ہے، اس کے اندر ووٹنگ کی گئی تھی کہ جو اسرائیل ہے اس کو جو قبضے اس نے فلسطین کی ریاست کے اوپر کیے ہیں وہ ہٹانے چاہیے یا نہیں ہٹانے چاہیے۔ تو 124 اسٹیٹ نے اس چیز میں بیان دیا کہ اسرائیل کو جو قبضے اس نے وہاں پر فلسطین کی ریاست میں کیے ہوئے ہیں اس کو ہٹا دینا چاہیے، اور صرف 14 اسٹیٹ ایسی ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اس کو نہیں ہٹانا چاہیے، اور 43 اسٹیٹ ایسی ہیں جو اس معاملے میں نیوٹرل رہیں۔ اب ایک بھاری اکثریت ایسی ہے جو اسرائیل کو کنڈیم کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ جو قبضے اس نے فلسطین کی ریاست کے اوپر کیے ہیں اس کو وہ قبضے ہٹانے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نیتن یاہو 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ رادر دین آپ یہ دی اٹلانٹک کی خبر پڑھیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل سیٹلائٹ از پریپیئرنگ ٹو انیکس غزہ، یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ اب غزہ کے اوپر پورے طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف وہ غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ ویسٹ بینک کے اندر بھی بستیاں بنا رہا ہے، اور یہ پوری کی پوری ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جس کا مقصد اب یہ ہے کہ انہوں نے غزہ کے اندر جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں ان کو وہاں پہ ان کی بستیاں بنانی ہیں، ان کو وہاں پہ سیٹل کرنا ہے۔ تقریباً 1/3 لا میکر جو کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ پبلکلی اس پلان کو بیک اپ کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں اسرائیلیوں کی کہ وہ غزہ کے اندر جا کر اپنی سیٹلمنٹ بنائیں۔ ایڈمر بین غریو جو کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ کے ایک فار رائٹ منسٹر ہیں، ان کا یہ بیان سنیے۔ We are relaying a message that from today on we are conquering the entire Gaza Strip, announcing our sovereignty on the entire Gaza Strip, taking down every Hamas member and encouraging voluntary immigration. سمپلی وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو بیک کر رہے ہیں کہ جو بھی اسرائیلی غزہ کے اندر اب اپنی سیٹلمنٹ بنانا چاہے، اپنا گھر بنانا چاہے، تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم اس کی انکریجمنٹ کریں گے۔ اور اس سارے کے سارے پلان کو نیتن یاہو نے اپروو کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پورے کے پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا۔ اب اس کے بعد ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو اس جنگ کو کیوں جاری رکھے ہوئے ہے، وہ کیوں اس جنگ کو نہیں روکنا چاہتا۔ تو سمپل اس کی 3 ریزن ہے جس کی وجہ سے نیتن یاہو اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی ریزن یہ ہے
کہ نیتن یاہو پاور میں رہنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ریسنٹ الیکشن جو اسرائیل میں ہوئے ہیں اس میں نیتن یاہو کی کولیشن یعنی نیتن یاہو کا جو اتحاد ہے اس نے 48.4% ووٹ حاصل کیے ہیں، جو کہ بیک اپ ہیں اینٹی عرب پارٹی سے، جو کہ پیسے دیتے ہیں نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو صرف اس بات کے اوپر کہ اس جنگ کو جاری رکھنا ہے اور یہ جنگ کسی بھی معنوں میں رکنے نہ پائے۔ نمبر 2، نیتن یاہو کو بہت سے کرپشن چارجز کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو کے اوپر بائبری، فراڈ، بریچ آف ٹرسٹ کے چارجز ہیں، اس کے علاوہ تحفے قبول کرنے کے چارجز بھی ہیں، اور $2 لاکھ جو انہوں نے اس مد میں لیے کہ وہ پولیٹیکل فیور دیتے ہیں بزنس مین کو، اس کا چارجز بھی ہے۔ اور ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے $300 ملین ایک ٹیلی کام کمپنی کو صرف اس لیے دیے ہیں تاکہ ان کی پازیٹیو نیوز شائع کی جائے۔ اور اس سارے چارجز کی پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے نیتن یاہو اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس جنگ کو جاری نہیں رکھتا تو اس کو یہ جتنے بھی چارجز ہیں ان سب کی پرسیکیوشن کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور ریسنٹلی ایک بیان میں نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ اٹارنی جنرل کو بھی فائر کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو پرسیکیوشن فیس کرنے کا کہتا ہے۔ اور نیتن یاہو جنگ کو جاری رکھ کے ایئر اسٹرائکس کر کے اور ملٹری ڈیولپمنٹ کے بہانے لگا کر یہ جتنی بھی ساری کی ساری ٹرائلز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری اور مین اور پروبیبلی جو لارجسٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے نیتن یاہو جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو اور یوگلینڈ جو کہ ان کا ڈیفنس منسٹر ہے اس کے اریسٹ وارنٹ سپٹمبر 2024 سے جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس کے شواہد اور ثبوت بھی اس کو مل چکے ہیں کہ انہوں نے غزہ کے اندر جو سویلینز ہیں ان کو قتل کیا ہے، اور جو سٹارویشن یعنی کہ خوراک اور پانی کی قلت اور جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس کو روکنے کی وجہ سے اور یہ سارے کرائم کرنے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس نے اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ لیکن نیتن یاہو نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے جتنے بھی چارجز اس کے اوپر لگائے گئے ان سب سے بچنے کے لیے وہاں پر ایک نئی فاؤنڈیشن کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF۔ لیکن یہ جو غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر بجائے اس کے کہ جو ہیومینیٹیرین پروفیشنلسٹ ہیں ان کو رکھا جائے، اس کو سٹاف کیا گیا ہے IDF اور US ملٹری کے ساتھ، یعنی کہ اس کے اندر جو سٹاف کے ممبر ہیں وہ US ملٹری کے لوگ ہیں اور IDF جو کہ اسرائیل کی ایک فوجی آرگنائزیشن ہے۔ اور ڈاکٹروں نے یہ جو غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے اس کو ایک کلنگ زون کے طور پر بتایا ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو فوڈ اور ایڈ کے نام پر سر عام قتل کیا جاتا ہے۔ اینتھونی ایگولار جو کہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں اس غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے، ان کی یہ ویڈیو دیکھیے۔ What I witnessed in Gaza, I can only describe as a dystopian, post-apocalyptic wasteland. We, the United States, are complicit. We are involved, hand in hand, in the atrocities and the genocide that is currently undergoing in Gaza. We aren't there on the distribution sites defending ourselves against Hamas. We are using indiscriminate force, targeting civilians, escalation of force that goes far beyond the measures of appropriate against an unarmed, starving population. سمپلی بس ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو سویلینز ہیں ان کو فوڈ اور ایڈ کے نام پر مارا جا رہا ہے، ان کو ایسے زون سے گزارا جاتا ہے جہاں پر جو فوجی ہیں وہ سر عام ان کے اوپر فائرنگ کرتی ہیں، ان کے اوپر گرنیڈ مارتے ہیں، اور اس سارے میٹرز میں US اور اسرائیل برابر کے ساتھ ہیں۔ اور اب یہ ویڈیو بھی دیکھیے جس میں US فوجی جو غزہ کے اندر سویلینز ہیں ان کو مارنے پر انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ we have to right to defend ourselves، لیکن یہ کیسا ڈیفینڈ ہے؟ ذرا ان تصویروں کے اوپر آپ نظر ڈالیے کہ جس میں پورے کے پورے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ سیلف ڈیفense ہے؟ آپ اپنے ملک کا سیلف ڈیفenس اس وے میں کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک شہر کو پورا کا پورا ملیا میٹ کر دیا ہے، اس کو راکھ کے کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے۔ UN کی ایک رپورٹ کے مطابق 92% گھر غزہ کے اندر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور جو غزہ کے لوگ ہیں وہ جھونپڑیوں میں جانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ کو ختم نہیں کر رہا، کیونکہ اگر وہ جنگ کو ختم کرے گا تو یہ جگہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کھلے گی، اور جب ساری آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل ہے وہاں پہ جا کے جائزہ لیں گی تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گی، جو وار کرمنلز اور جو اندر کھاتے اتنا زیادہ ظلم و ستم غزہ کے لوگوں پر کیا گیا ہے وہ ساری دنیا کے اوپر افشاں ہوگا۔ سمپلی خلاصہ یہ ہے کہ غزہ کی جنگ ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحریک ہے، ایک ریسزم کی تحریک ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پورے کے پورے غزہ کو، پورے کے پورے فلسطین کی بستی کو ملیا میٹ کرنا ہے، اس پر قبضہ کرنا ہے۔ اور یہ تحریک صرف ایک بندہ نیتن یاہو نہیں چلا رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے پیچھے پوری سٹیٹ ہے، اس کے پیچھے وہ پارٹیاں ہیں جو کہ بھاری طریقے میں فنڈنگ اس بات پہ کرتی ہیں کہ یہ جنگ رکنے نہ پائے بلکہ یہ جنگ جاری رہے۔ لیکن اب لاسٹ پہ
پھر ایک کوسچن ہے کہ کیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، کیا جو مسلم ممالک ہیں، ان کی غیرت اور حمیت اسرائیل کو اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنا قبضہ بڑھاتا چلا جائے، یا پھر وہ آگے بڑھیں گے اور اسرائیل کو اپنے اقدام روکنے پر مجبور کریں گے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔